السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج ہم نے اپنا لیسن سٹارٹ کرنا ہے سورۃ انعام کی آیت نمبر 89 سے۔ تو لیسن سے پہلے ہمیشہ کی طرح چھوٹی سی بات، آج کی جو چھوٹی سی بات ہے وہ استاذہ فرحت ہاشمی صاحبہ نے اپنی بخاری کی کلاس میں ایک بہت ہی اچھی بات کی، میں اسی کو دہراؤں گی آپ سب کے ساتھ، کیونکہ ہمیں اس کی بہت ضرورت بھی ہے۔ تو امام بخاری نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی ایسی بات پوچھی جاتی تھی کہ جس کے بارے میں ابھی وحی نہیں اتری ہوتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے لا ادری، کہ میں نہیں جانتا۔ تو بارہا ایسا ہوا کہ لوگوں نے آپ سے کسی بات کو جاننے کے لیے سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا اگر علم نہیں ہوتا تھا تو آپ جواب نہیں دیتے تھے، اور اگر علم ہوتا تھا تو آپ جواب دے دیتے تھے، اور جب جواب نہیں بھی دیتے تھے تو آپ پھر انتظار فرماتے تھے یہاں تک کہ فرشتہ جو ہے اس کے متعلق وحی لے کر آ جاتا تھا۔ تو یہ بہت بہترین اسوہ حسنہ ہے ہمارے لیے بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہوتے ہوئے بھی اپنے دل سے آپ نے کبھی کوئی بات نہیں کی، اپنی رائے سے کبھی کوئی بات نہیں کی۔ جیسا کہ سورۃ کہف جو ہے اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے، اس میں آتا ہے کہ اس میں کیا تھا کہ قریش مکہ نے آپ سے اصحاب کہف کے بارے میں سوال کیا، تو آپ نے فرمایا کہ میں کل بتاؤں گا، اور آپ انشاءاللہ کہنا جو ہے وہ بھول گئے، تو 15 دن تک وہی نہیں آئی۔ تو کیا آپ نے ایسا کیا کہ اس موقع پر اپنی طرف سے کچھ سوچ کے بتا دیتے تاکہ لوگ مطمئن ہو جاتے؟ ایسا آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا۔ آپ کے لیے یہ وقت کوئی آسان وقت نہیں تھا، بلکہ بہت ہی مشکل وقت تھا، لیکن پھر بھی آپ نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی، یہاں تک کہ پھر وہی آ گئی۔ لہٰذا ہمیں بھی اس سے سیکھنا ہے، اس اسوہ حسنہ سے سیکھنا ہے کہ اس کی روشنی میں دوسروں کو فتوے دینے میں جلدی نہ کریں، بلکہ اس جو بھی مسئلہ سامنے آئے یا کوئی پوچھے تو اس کے بارے میں اسٹڈی کریں اور دلیلیں ڈھونڈیں اور پھر اس کا جواب دیں۔ کیوں یہ بات جو ہے یہ کیوں میں اس کے اوپر کرنا چاہ رہی ہوں، کہ اس لیے کہ ہم سب لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، کلاس میں بھی قرآن پڑھا جاتا ہے، اور ہم ایک دو دفعہ قرآن کے ترجمہ اور ہلکی پھلکی تفسیر سے گزر بھی چکے ہیں۔ تو جب ایسا کوئی اسٹوڈنٹ ہوتا ہے اور پھر وہ اس سے کوئی سوال کیا جاتا ہے، تو پھر اسے یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر میں نے اگلے بندے کو جواب نہ دیا، مطمئن نہ کیا، تو وہ مجھے یہ طعنہ دیں گے کہ آپ کو تو کچھ آتا ہی نہیں ہے، آپ اتنے عرصے سے کیا کر رہے ہیں، آپ نے کیا سیکھا، کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ اتنے عرصے سے پڑھ رہی ہے لیکن اس کو تو اس کا جواب ہی نہیں آتا۔ تو ایسا جو ہے بالکل نہیں سوچنا، اور یہ ضروری نہیں ہوتا کہ یہ تھوڑا سا جو ہم نے پڑھ لیا اس سے ہمیں کل علم حاصل ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ فتوے دینا اور یہ کام مفتی حضرات کا ہے، ہم تو جسٹ قرآن کے اسٹوڈنٹس ہیں، اور ہم صرف قرآن، اللہ کی کتاب کو، چونکہ زبان نہیں آتی ہمیں عربی، اس کو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس ضمن میں جو ہلکی پھلکی تفسیر ہوتی ہے وہ پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں تھوڑی سی آیتوں کی سمجھ آ جائے۔ آپ بھی اور میں بھی، ہم سب اس ایک چھوٹے سے نیچے والی سیڑھی پہ کھڑے ہیں، بالکل نچلی سیڑھی پہ کھڑے ہیں۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیں ہر بات کا جواب پتہ ہو، ہم نے قرآن پڑھ لیا تو اس کا مطلب ہے کہ ہر بات کا جواب پتہ ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ کوشش کریں کہ ایسے معاملات میں خاموش رہیں، نہ ہی دیں جواب۔ اگر کسی چیز کا علم نہ ہو تو کہہ دینا چاہیے کہ مجھے معلوم نہیں ہے، یا میں پوچھ کے بتاؤں گی۔ یہ کہنا بہت آسان ہے، بجائے اس کے کہ انسان جھوٹا روب قائم کرنے کی کوشش کرے اور لوگوں کو غلط بات بتا کر گمراہ کرے اور خود بھی گنہگار ہو۔ تو اس سے ہم نے بہت بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ استاذہ فرحت ہاشمی ہی کی نصیحت آپ سمجھ لیں، جو میں اپنے زبان سے انہی کی بات آپ تک پہنچا رہی ہوں، جو کہ مجھ تک بھی پہنچی اور میں بھی آپ تک پہنچانا چاہ رہی ہوں، کیونکہ یہ چیز ہمارے لیے
ہمیں بہت دفعہ فیس کرنی پڑتی ہے جب ہم قرآن پڑھنے لگتے ہیں یا کسی حد تک تھوڑا بہت پڑھانے لگتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ آ گیا ہے، اور اگلے یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو سب کچھ آنا چاہیے، یہ تو قرآن پڑھ رہی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے۔ قرآن کو ڈیٹیل میں پڑھنا اور فتوے دینا یہ بہت مشکل کام ہے۔ پھر کئی ایسے اختلافی مسائل ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہوتا، اور ہم ایک ہی مسئلے کو پکڑ کر اس کو فوراً جواب دے دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ باقی سب غلط ہیں۔ تو ہمیں تو نہیں معلوم اتنی ڈیٹیل، ہم نے نہ حدیث پڑھی، نہ ہم نے پورا علم حاصل کیا، اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے معاملات میں خاموش رہیں، اور بس جتنا ہمیں معلوم ہے اتنا ہی ہم پڑھیں اور اتنا ہی آگے ہم اس کو پہنچائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم بہت زیادہ علم حاصل کر سکیں، اور ہمارے علم میں اللہ اضافہ بھی کرے کہ ہم اس قابل ہو سکیں کہ ہم تمام جو ایسے سوالات ہیں ان کا جواب دے سکیں، ہمیں معلوم